السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ القرآن الکریم سبق نمبر 1020، سورۃ السبا، آیت نمبر 1 تا 5 پارہ نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہی کمال حکمت والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی نہایت رحم والا بے حد بخشنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، وہ تم پر جو سب چھپی چیزیں جاننے والا ہے، اس سے ذرہ برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپتی رہتی ہے اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے سراسر بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ الحمد، سب تعریفات للہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی لہو، وہ جس کے لیے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، ولہ اور اسی کے لیے ہے الحمد تمام تعریفیں، فی الآخرۃ آخرت میں، وہوا اور وہی الحکیم نہایت حکمت والا، الخبیر خوب خبردار ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو یلج داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما اور جو یخرج نکلتا ہے، منہا اس میں سے، وما اور جو ینزل اترتا ہے، من السماء آسمان سے، وما اور جو یعرج چڑھتا ہے، فیہا اس میں، وہوا اور وہی الرحیم نہایت رحم کرنے والا، الغفور بہت بخشنے والا ہے۔ وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کافروا کفر کیا، لا تأتینا نہیں آئے گی ہم پر الساعۃ قیامت، قل کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی قسم ہے میرے رب کی، لتاتینکم البتہ وہ ضرور آئے گی تم پر،
عالم جو جاننے والا ہے، الغیبہ غیب کا، لا یعزب نہیں پوشیدہ رہتی، عنہ اس سے، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، ولا اصغر اور نہ چھوٹی، من ذالک اس سے، ولا اکبر اور نہ بڑی، الا مگر، فی کتاب مبین واضح کتاب میں، لیجزیا تاکہ وہ بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک یہ لوگ، لہم ان کے لیے ہے، مغفرۃ مغفرت، ورزق اور رزق، کریم اچھا، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے سعوا کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، معاجزین عاجز کرنے کی، اولئک یہ لوگ، لہم ان کے لیے ہے، عذاب عذاب، من رجز بدترین قسم کا، علیم نہایت دردناک۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ سبا کی یہ ابتدائی آیات بینات، سورۃ سبا ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کے شروع میں الحمدللہ آیا ہے، اور یہ 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 سورۃ الانعام، اور اسی طرح سورۃ الکہف اور سورۃ سبا، اور اس سے آگے سورۃ فاطر۔ سورۃ سبا کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی بات، ویسے تو قرآن مجید میں الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے تعریفات ہیں، یہ مختلف طریقوں سے، مختلف الفاظ سے کئی مرتبہ آیا ہے۔ اللہ پاک پروردگار ہی کے لیے تمام تعریفات ہیں، ہر قسم کی تعریفات ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ خالق بھی ہے، وہ اللہ مالک بھی ہے، اور اللہ کی تمام خوبیاں اس کی اپنی ذاتی ہیں۔ کسی اور کے پاس کوئی خوبی ہے تو وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ خوبی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام خوبیوں والا ہے، اس لیے کہ تمام خوبیاں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں کی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی خوبیاں ہیں، اور وہی تمام کو لوگوں کو کسی کو کوئی تو کسی کو کوئی خوبی عطا کرنے والا ہے، اس لیے سبھی تعریفات صرف اللہ اکیلے ہی کے لیے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور پھر خاص کر آخرت کا ذکر فرمایا۔ دنیا کے اندر کسی کی جھوٹی یا سچی کسی کے لیے کچھ وقت کے لیے تھوڑی سی تعریف موجود ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفات، اور آخرت میں تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے، اس لیے آخرت کا دوبارہ علیحدہ سے بھی ذکر فرما دیا، اور وہ پروردگار کمال حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کا ہر کام محکم اور مضبوط ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کی خبر ہے، اللہ کے کسی کام اور فعل کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، اور کوئی عیب نہیں ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہو اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر درختوں سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ اب زمین میں سینکڑوں ہزاروں ان گنت بے شمار لاتعداد درخت ہیں، پت جھڑ کا موسم ہو یا بہار کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، ہر لمحہ ہر لحظہ سینکڑوں ہزاروں ان گنت درختوں کے پتے گر رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر پتے کا گرنا بھی جانتا ہے، اور وہ پروردگار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہایت رحم والا، بخشش کرنے والا ہے۔
یعنی ہر ذرے کا علم جسے ہے وہ بندے کے اعمال سے بھی پوری طرح واقف ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی فوری طور پر گرفت نہیں کرتا، اپنی رحمت اور مغفرت کی وجہ سے چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، پھر جو توبہ کر لے اللہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اتنا قادر اور قدیر ہونے کے باوجود وہ رب العالمین رحیم بھی ہے اور غفور بھی ہے کہ وہ رب جانتا ہے آج جو نافرمان ہے کل وہ فرمانبردار بن جائے گا۔ اور کافر اور بے ایمان لوگ، تو ان کافروں نے کہا کہ قیامت ہمارے اوپر نہیں آئے گی، مطلب جب ہم مر گئے مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، نہ کوئی قیامت، نہ حساب، نہ کتاب، مردہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ تو کہا کہ آپ انہیں اپنے پروردگار کی قسم کھا کر کہہ دیں کہ قیامت نے آنا ہے۔ قسم ایسی چیز پر کھائی جاتی ہے کہ جو قسم کے بعد بات بیان کی گئی ہے اس بات کی پختگی کے اندر شدت پیدا ہو جائے۔ اور اسی طرح کفار چونکہ بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ قیامت نے نہیں آنا، تو اسی طرح قسمیں کھا کر اور اللہ کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ قیامت جو ہے وہ ضرور آئے گی۔ وہ پروردگار جو چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے، ذرہ برابر کوئی چیز ہے یا بڑی سے بڑی کوئی چیز ہے، وہ لوح محفوظ میں واضح کتاب کے اندر موجود ہے۔ قیامت کیوں آئے گی؟ قیامت کا واقع ہونا اس لیے ہے کہ دنیا میں نیکوکار کو پوری جزا، پورا بدلہ نہیں دیا جا سکتا اور مجرم کو پوری سزا نہیں دی جا سکتی۔ کہ دنیا کے اندر جو بھی نعمت ہو وہ نعمت کا زوال ہوتا ہے۔ سزا جتنی بھی ہو سزا کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے قیامت اس لیے قائم کی، حساب کا دن اس لیے رکھا کہ اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ اچھا صلہ اور اچھا بدلہ دے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے ایمان کا ذکر کیا، مومنین کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ نے اعمال کا ذکر بھی فرمایا۔ تو بغیر اعمال کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اور بغیر ایمان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان ہے اعمال کوئی نہیں، یا اعمال ہیں اور ایمان کوئی نہیں، بیکار۔ ایمان اور اعمال ان دونوں کا اکٹھے ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اور اہل ایمان اور نیک اعمال والوں کے لیے اللہ کی بخشش ہے اور اللہ کی جناب سے اچھا رزق ہے، باعزت رزق ہے۔ اور جو کافر اور مشرک اور بے ایمان اللہ کے دین اور اللہ کی آیات، پیغمبروں اور پیغمبروں کی تعلیمات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے والے ہیں، تو ان کافروں اور مشرکوں کے لیے اللہ نے قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور یہ عذاب انہیں جہنم کے ہمیشہ کے عذاب کی صورت میں ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان والوں میں کرے، نیک اعمال کرنے والوں میں کرے، اور اسی پر ہماری موت ہو۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔